بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت نصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا، اور وہاں اس خون پر مٹی ڈالتے ڈالتے ایک سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہیں ہوا۔ اس واقعے کو کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے میں ایک باغی شخص جس کا نام بخت نصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا تھا اور آوارہ اور اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے، اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر شورش برپا کی اور وہ جہاں جاتے وہیں قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے اور اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم بادشاہ کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا دیکھا تو پوچھا کہ یہ ٹیلا کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا، اور اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ اس سے بند نہیں ہوا۔ آخر کار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بخت نصر نے کہا کہ میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوس پرست بادشاہ ہیرودیس پر زبان اعتراض نہ کھولی۔ بخت نصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر بخت نصر نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ رودیہ تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یہاں لا کر اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ بخت نصر کے سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اس بوڑھی عورت کو اٹھا لائے اور اس جگہ قتل کر دیا۔ بوڑھی عورت کے قتل کے بعد سرخ ٹیلے سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ پھر بخت نصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا اور ساتھ ہی ایک شیرنی کو ڈالا تاکہ وہ انہیں چیر پھاڑ سکے۔ وہ شیرنی کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں جگہ پر فلاں کنویں میں حضرت دانیال علیہ السلام تک کھانے پینے کا سامان پہنچائے۔ وہ پیغمبر آئے اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں میں بہت دور سے آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا کہ دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا سامان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اسی زمانے میں بخت نصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آہنی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے، اور جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ستارہ شناس لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے نیند کے عالم میں کیسا خواب دیکھا ہے۔ تو ستارہ شناس لوگوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ بخت نصر غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں سالہ سال سے تم لوگوں کو زرق برق، لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، پس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ۔
اس کے حکم سے تمام ستارہ شناس لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی دوران وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت نصر سے کہا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو کہ جس کے پاس علم و معرفت ہو تو فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی ایک شیرنی چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ گیلی مٹی کھاتی ہے اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے۔ بخت نصر نے اپنے کارندوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر سونے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہے۔ بخت نصر نے کہا کہ ہاں، خواب تو یہی ہے اور میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے 3 دن بعد قتل کر دے گا۔ بخت نصر نے کہا کہ میرے پاس 7 قلعے ہیں اور ہر قلعے کے دروازے پر کئی محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ قلعے کے ہر دروازے پر ایک مرغابی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہے اور میرے سپاہی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا میں نے کہا ہے اس طرح ضرور ضرور ہوگا۔ بخت نصر نے بطور احتیاط اپنے مخصوص لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی اجنبی شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا تم 3 دن تک ادھر ہی رہو گے۔ اگر یہ 3 دن صحیح سلامتی کے ساتھ گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو وہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پہلا اور دوسرا دن سلامتی سے گزر گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو بخت نصر کا دل اپنے محل میں تنگ آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ محل کے سین میں تھوڑی دیر کے لیے چلے پھرے اور تازہ ہوا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے محل میں پلٹ آئے۔ اس طرح یہ تیسرا دن بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس کی ملاقات ایک ایرانی جوان سے ہوئی جسے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایرانی ہے، اور اس نے اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار بھی دی اور کہا کہ میرے بیٹے ذرا ہوشیار رہنا، کوئی بھی شخص محل کے اندر داخل نہ ہونے پائے اور جو بھی محل میں داخل ہو اسے قتل کر دینا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد ایرانی غلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامی اور تھوڑی دیر بعد بخت نصر محل میں داخل ہوا تو اس ایرانی جوان نے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جب بخت نصر اپنے خون میں لت پت تھا تو اس نے اس غلام سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کوئی بھی خواہ میں ہی کیوں نہ ہو محل میں داخل ہو تو اسے قتل کر دینا، تو میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ بخت نصر نے وہاں پر جتنی بھی فریادیں کیں کسی نے بھی ایک نہ سنی، اور آخر کار وہ بدبخت انسان ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو اس کے شر سے نجات مل گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں کے شر سے بچائے۔